اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں عقائد کا بیان ہوگا، عقائد اہل سنت کا بیان ہوگا جو پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اہل سنت و جماعت کو انوار یقین دے کر سب سے ممتاز کر دیا۔ اہل حق کو ارکان دین کی طرف دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں بد مذہبوں کی بد مذہبی اور گمراہوں کی گمراہی سے بچا کر رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق بخشی، اور ان کے لیے بزرگان دین رحم اللہ المبین کے طریقہ کار پر چلنا آسان کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے عقلی تقاضوں کو مضبوط رسی سے تھام لیا اور اسلاف اکرام رحم اللہ السلام کے عقائد و اعمال کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا، پھر عقلی نتائج اور منقول شرعی احکام سب کو قبول کیا اور ثابت کیا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسے پڑھنا اگرچہ ضروری ہے لیکن یہ پڑھنا اس وقت تک بے فائدہ اور لا حاصل ہے جب تک ان اصولوں و ارکان کو نہ جان لیا جائے جس پر یہ کلمہ منحصر ہے۔ اہل حق اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کلمہ توحید و رسالت اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے لیکن اس کے معنی اللہ عز و جل کی ذات و صفات و افعال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ایمان کے 4 بنیادی رکن ہیں اور ہر رکن 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ ایمان کے 4 بنیادی ارکان: نمبر 1، ذات باری تعالیٰ کی معرفت، یہ 10 اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، قدیم ہے، باقی ہے، نہ تو وہ جوہر ہے نہ جسم ہے اور نہ ہی عرض، کوئی جہت و سمت اس کے لیے مختص نہیں، وہ کسی مکان پر ٹھہرا ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا اور وہ ایک ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی معرفت یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل زندہ، عالم موجودات، قادر مطلق، سنتا، دیکھتا اور کلام فرماتا ہے، اسے حادثات لاحق نہیں ہو سکتے، اس کا علم، ارادہ اور کلام ازلی و قدیم ہے۔ افعال الہیہ کی معرفت یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے، بندے محض کوشش کرتے ہیں، یہ افعال اللہ عز و جل کی مرضی سے ہی سر انجام پاتے ہیں، وہی پیدا کرنے اور بنانے کی فضیلت سے متصف ہے، اسے جائز ہے کہ وہ کسی پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالے اور بے گناہ کو سزا دے، نیکوکاروں کو رعایت دینا اس پر واجب نہیں، ہم پر واجب امور کا سبب شریعت ہے نہ عقل، اس کا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانا حق ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل ثابت ہے جسے معجزات کی تائید حاصل ہے۔ منقول روایت کو حق و سچ جاننا یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے، مر کر دوبارہ اٹھنے، قیامت قائم ہونے، منکر نکیر کے سوالات، عذاب قبر، میزان عمل اور پلسرات کو حق جاننا، اس بات پر ایمان لانا کہ جنت و دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے، امامت و خلافت کے احکام، ان کی شرائط ماننا اور درجوں کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت تسلیم کرنا۔
ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس رکن کے 10 اصول ہیں۔ 1، وجود باری تعالیٰ کی معرفت۔ پہلی چیز جس کے ذریعے انوار کی روشنی اور معتبر راستے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی رہنمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں۔ وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل۔ سورۃ النبا آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک ارشاد ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا ہے، دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی تعمیر کی اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان وہ زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ سورۃ نوح آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک میں ارشاد ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 73 تک میں ارشاد ہے، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو بولتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی یعنی تاوان پڑی، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ ذرا سی عقل رکھنے والا شخص بھی اگر ان آیات کے مضامین میں تھوڑا سا غور کرے اور زمین و آسمان کی رنگا رنگ مخلوق اور حیوانات و نباتات کی انوکھی پیدائش کی طرف نظر کرے تو یہ بات اس پر مخفی نہ رہے گی کہ اس تعجب خیز معاملے اور مضبوط ترکیب کا ضرور کوئی بنانے والا ہے جو انہیں منظم رکھتا ہے، اور لازماً کوئی ایسا ہے جو انہیں مضبوط کرتا اور ان کا مقدر بناتا ہے۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ مخلوق کی اصل و پیدائش اس بات کی گواہی دے کہ یہ تمام اشیاء اس ذات کی تابع رہنے پر مجبور اور اس کی مشیت کے مطابق بدلتی ہیں۔
وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل، انسانی فطرت اور قرآنی دلائل بیان کرنے کے بعد مزید دلائل کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی، مگر اپنے موقف کو مزید مدلل کرنے اور مناظر علماء کی پیروی کرنے کی کوشش میں کچھ عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات عقلاً بالکل ظاہر و باہر ہے کہ کوئی بھی حادث چیز پیدا ہونے کے لیے کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں، اور عالم حادث سے ہے تو لازماً یہ بھی اپنے وجود کے لیے کسی سبب کا محتاج ہے۔ لہذا ہمارا قول کہ حادث اپنی پیدائش کے لیے کسی سبب سے بے نیاز نہیں واضح ہے، کیونکہ ہر حادث کے لیے ایک خاص وقت ہے، اور عقل اس بات کو ممکن جانتی ہے کہ حادث شے اپنے مخصوص وقت سے پہلے یا بعد میں ظہور پذیر ہو تو اس کا ایک معین وقت میں ہونا اس سے پہلے یا بعد میں نہ ہونا وقت کی تخصیص کرنے والے کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ہمارے قول عالم حادث ہے کی دلیل یہ ہے کہ اجسام حرکت و سکون کی حالت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں حالتیں حادث ہیں، اور جس چیز کو حوادث لاحق ہوتے ہیں وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ قدیم، ازلی اور ہمیشہ سے ہے، ہر زندہ و بے جان چیز سے پہلے اس ذات کا وجود ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل ازلی و ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اس کے وجود کا کوئی اختتام و انجام نہیں، کیونکہ قدیم معدوم نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل جوہر بھی نہیں اور اس کی ذات کسی جگہ میں سمائی ہوئی بھی نہیں، بلکہ وہ مکان کی نسبتوں سے بلند و برتر ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر جوہر کسی جگہ میں گھرا ہوا اور اس جگہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک اسی جگہ کے ساکن ہوگا یا دو وہاں سے حرکت کرتا ہوگا، یعنی وہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا، اور یہ دونوں حادث ہیں، اور جس ذات کو حوادث لاحق ہوں وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی جسم نہیں جو جواہر سے مرکب ہو، اس لیے کہ جواہر سے مرکب چیز کا نام جسم ہے، اور جب اس ذات کا کسی مکان میں سمایا ہوا جوہر ہونا محال ہے تو اس کا جسم ہونا بھی باطل ہے، کیونکہ ہر جسم کسی مکان کے ساتھ مختص اور جوہر سے مرکب ہوتا ہے، اور جوہر کا سکون و حرکت، شکل و مقدار اور جدا و جمع ہونے جیسی علامات حدوث سے خالی ہونا محال ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عز و جل کی ذات عرض نہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی جگہ میں داخل ہو، کیونکہ عرض وہ ہوتا ہے جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو، اور ہر جسم یقیناً حادث ہے، اور اس کا خالق اس جسم سے پہلے موجود تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق باری تعالیٰ کسی جسم میں آ جائے، حالانکہ ازل میں صرف وہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اجسام و اعراض سب اس کے بعد پیدا فرمائے۔ ان 6 اصولوں کی روشنی میں واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور بالذات خود قائم ہیں، وہ جوہر و عرض اور جسم نہیں، اس کے علاوہ تمام کا تمام عالم جوہر، عرض اور جسم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ، وہ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق کے ماتحت حاکم کے اور تصویر مصور کے مشابہ ہو۔ اجسام و اعراض سب کے سب اسی کی تخلیق و ایجاد ہے، لہذا ان چیزوں کا اس ذات کے مشابہ و مماثل ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل سمت و جہت کی تخصیص سے پاک ہے۔ اس پر 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1،
سمت اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کو کہتے ہیں۔ ان سب سمتوں کو اللہ عز و جل نے خلقت انسانی کے واسطے سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، بالفرض اس کے لیے کوئی سمت ہو تو وہ جواہر کی طرح کسی مکان میں سمایا ہوگا یا عرض کی طرح جوہر کے ساتھ خاص ہوگا۔ جب اس کا جوہر و عرض ہونا محال ثابت کیا جا چکا تو اس کا کسی سمت کے ساتھ مختص ہونا بھی محال ہے۔ اگر اللہ عز و جل عالم کے اوپر ہوتا تو اس کے محاذی یعنی مقابل بھی ہوتا، اور کسی جسم کی محاذی چیز اس کے مثل ہوگی یا چھوٹی بڑی، یہ تینوں صورتیں مقدار کی محتاج ہیں۔ ہم یہاں ایک سوال اور اس کا جواب پیش کریں گے۔ حضرت، پھر دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ جواب، دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا عالی صفات کا مالک اور بزرگ و برتر ہے، چونکہ اوپر والی جہت بلندی پر دلالت کرتی ہے اور وہ ذات قوت و غلبے میں سب سے بلند ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ عز و جل اپنی شایان شان عرش پر اسی طرح استوا فرمائے ہوئے ہے جو استوا سے اس نے مراد لیا ہے۔ متشابہ آیات میں اہل حق تعویل کرنے پر مجبور ہوئے، جیسا کہ اہل باطل اس آیت میں تعویل کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بالاتفاق معیت سے احاطہ اور علم یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لینا اور سب کو جاننا مراد لیا گیا ہے۔ نیز ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تعویل کی گئی ہے۔ قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن، اس میں انگلیوں سے اللہ عز و جل کی قدرت و غلبہ مراد لیا گیا ہے۔ اور الحجر الاسود یمین اللہ فی ارضہ، اس میں دائیں ہاتھ سے عزت و بزرگی مراد لی گئی ہے۔ اگر یہ تعویلات نہ کی جاتی تو محال لازم آتا۔ اسی طرح استوا کے ظاہری معنی ٹھہرنا اور قرار پکڑنا مراد لیے جاتے تو یہ بھی ماننا پڑتا کہ ٹھہرنے اور قرار پکڑنے والا ایک جسم ہے جو عرش سے مس ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جسم عرش کے برابر ہے یا اس سے چھوٹا بڑا، حالانکہ یہ سب چیزیں محال ہیں، اور محال کی طرف لے جانے والی چیز بھی محال ہوتی ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عز و جل شکل و مقدار اور جہات و اطراف سے پاک ہے، لیکن جتنی جنت میں سر کی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں گے، جنتی جنت میں سر کی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ ہاں، دنیا میں بحالت بیداری اس کا دیدار ممکن نہیں۔ اس کی تصدیق اس آیت قرآنیہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں، وہ تخلیق کرنے اور عدم کو وجود دینے میں منفرد اور ایجادات اور عجائب و غرائب پیدا کرنے میں خود مختار ہے، اس کا کوئی مثل نہیں جو اس کا ہم اثر بن سکے، اور نہ کوئی مقابل ہے جو اس سے منازعت و عداوت کرے۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ ایمان کی بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن صفات باری تعالیٰ کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس کے بھی 10 اصول ہیں۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ خالق عالم
قادر مطلق ہے، خالق، عالم اور قادر مطلق ہے، اور اس کا یہ فرمان برحق ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ عالم اپنی بناوٹ و پیدائش کے اعتبار سے مضبوط و منظم ہے۔ اگر کوئی شخص صنعت میں عمدہ اور نقش و نگار سے خوب آراستہ ریشمی کپڑا دیکھ کر کہے کہ یہ کسی بے قوت مردے یا بے اختیار انسان کی کاریگری ہے، تو ایسا کہنے والا وہی ہوگا جو عقل سے پیدل اور زمرے جہلا میں شامل ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام مخلوقات پر حاوی ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس آیت نمبر 61 میں، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان بھی بالکل حق ہے اور سچ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل زندہ ہے، کیونکہ جس ذات کے لیے علم و قدرت ثابت ہوا اس کے لیے یقیناً حیات بھی ثابت ہوگی۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل اپنے کاموں کا ارادہ فرمانے والا ہے، ہر موجود کا وجود اس کی مشیت سے اور ہر چیز کا صدور اس کے ارادے سے ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ تخلیق کرنے والا اور دوسری دفعہ وجود دینے والا وہی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عز و جل سمیع و بصیر یعنی سنتا دیکھتا ہے، پوشیدہ خیالات اور مخفی وساوس و افکار کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز بھی اس کی سماعت سے باہر نہیں۔ اللہ عز و جل سننے دیکھنے والا کیوں نہ ہو کہ سماعت و بصارت یقیناً کمال ہے، نقص نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق سے کمال میں زیادہ اور اپنے بنانے والے سے عرفہ و اعلیٰ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بت پرست چچا آزر کو ان الفاظ سے دلیل دی، سورۃ مریم آیت نمبر 42، جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سننے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ اس پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل صفت کلام کے ساتھ متصف ہے، اس کا یہ وصف اس کی ذات کے ساتھ قائم اور حروف و آواز سے منزہ پاک ہے، بلکہ جس طرح اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود کے مشابہ نہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی کسی اور کے کلام کے مثل نہیں، اور در حقیقت کلام نفسی ہے، آواز تو محض بیان مقصود کے لیے ادائیگی حروف کا کام دیتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ صفت کلام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم اور قدیم ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی تمام صفات قدیم ہیں، کیونکہ اس کی ذات کو حوادث کا لاحق ہونا محال ہے کہ حوادث تو بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح اس کی صفات کا بھی قدیم ہونا ضروری ہے تاکہ اس پر نہ تغیرات طاری ہوں اور نہ ہی حوادث لاحق ہوں۔ وہ عمدہ صفات کے ساتھ ازل سے متصف ہے اور ابد تک متصف رہے گا، وہ حالات کے تغیر سے پاک ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل کا علم قدیم ہے، وہ ازل سے اپنی ذات و صفات اور مخلوق میں پیش آنے والے احوال کو جانتا ہے۔ مخلوق میں سے جب بھی کسی کو وجود ملتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اس وجود کا اس وقت کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کچھ وہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے۔ اس پر ایمان لانا کہ اللہ عز و جل کا ارادہ قدیم ہے اور حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب وقت میں وجود میں لانے کے لیے علم ازلی کے مطابق ازل سے ہی ان کے متعلق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ عالم، حیات کے ساتھ صفت علم کے ساتھ عالم، حیات کے ساتھ زندہ، قدرت کے ساتھ قادر،
ارادے کے ساتھ مرید یعنی ارادہ کرنے والا، کلام کے ساتھ متکلم یعنی کلام کرنے والا، سماعت کے ساتھ سننے والا، اور بصارت کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اس کی یہ صفات بھی صفات قدیمہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سامعین، آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔